لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ واپس آ گئے، اعلانیہ بغاوت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پہ سوار ہو کر جا رہا تھا، تو محمد بن ابی بکر نے اس کو روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مصر کے خلیفہ کے پاس جا رہا ہوں، لوگوں نے بتایا مصر کا خلیفہ تو یہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ وہ روانہ ہوا، محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا۔ اب وہ خادم بھی حضرت عثمان غنی کا تھا، اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی تھی، اور خط پہ مہر بھی حضرت عثمان غنی کی لگی ہوئی تھی۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جب یہ لوگ محمد بن ابی بکر اور اس کے یہ ساتھی تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو قتل کر دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہے۔ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری ہے۔ اس نے کہا یہ خط پہ جو مہر لگی ہوئی ہے یہ مہر بھی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری ہے۔ تو انہوں نے خط دکھایا، یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں میں نے یہ خط لکھا، نہیں میں نے کسی سے لکھوایا، نہیں میں نے یہ خط دے کر کسی کو بھیجا ہے، اور نہیں میں اس خط کے مضمون سے واقف ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، غلام بھی آپ کا، اونٹنی بھی آپ کی، خط پہ لگی ہوئی مہر بھی آپ کی، اور خط کے مضمون سے آپ ناواقف ہیں۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو جو رسم الخط تھا، جو لکھائی تھی وہ مروان کی تھی۔ تو لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس خدشے سے کہ یہ لوگ مروان کو قتل کر دیں گے، آپ نے مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بغاوت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔